بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ یعنی دین اسلام میں ہمیں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ عز و جل کی جانب سے انسان کے لیے نعمتوں کے اور احسانات کے جو لامتناہی سلسلے ہیں، انہی میں سے ایک اہم ترین نعمت اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے یہ بھی ہے کہ جس کا نام ہے صحت۔ یہ صحت، یہ عافیت، یہ تندرستی اور یہ سلامتی۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اس بات کو ہمیشہ ذہن نشین رکھے کہ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے اہم ترین امانت ہے۔ امانت کی حفاظت ضروری ہے، اور یہ کہ نعمت کی قدر کرنا اور ناشکری سے بچتے رہنا، اس نعمت کو برباد کر دینے سے گریز کرتے رہنا، یہ چیز انتہائی ضروری ہے۔ نعمت کی اپنی جگہ بہت بڑی اہمیت ہے، پھر مزید یہ بات بھی ذہن نشین رکھنا ضروری ہے کہ یہ نعمت کس کی طرف سے ہے، وہ منعم و محسن کون ہے۔ تو اللہ کی طرف سے یہ نعمت ہے۔ جس کی طرف سے وہ نعمت ہوا کرتی ہے، اس کی حیثیت اور اس کے مقام و مرتبے کے لحاظ سے نعمت کی بھی اہمیت ہوا کرتی ہے۔ فرمایا قرآن کریم میں ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر قیامت کا دن تم سے سوال کیا جائے گا نعمتوں کے بارے میں۔ لہذا ہر نعمت کی حفاظت ضروری ہے۔ صحت بھی نعمت ہے اللہ کی طرف سے، اس کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ اور ایسا نہ ہو کہ انسان پہلے بد پرہیزی کرتا رہے، اور یہ کہ جب بیمار پڑ گیا تو اب علاج کی فکر ہو، اور یہ کہ اب اسے نعمت کی قدر ہونے لگے تو بیماری کی نوبت ہی نہ آنے پائے۔ یوں پہلے سے ہی انسان کو بیماری سے بچنے کے لیے پرہیز کرتے رہنا چاہیے، اور جو کچھ بھی احتیاطی تدابیر ہیں انہیں اپنانا چاہیے۔ کہ مثلا انسان کو اگر یہ بات معلوم ہے کہ جب بھی میں ٹھنڈا پانی پیتا ہوں تو بیمار پڑ جاتا ہوں، میرا گلا خراب ہو جاتا ہے، پھر نزلہ ہے، زکام ہے، کھانسی ہے، یا جب بھی میں کوئی مخصوص غذا کھایا کرتا ہوں تو اس سے میرا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے یہ سلسلہ اور یہ نظام، یا جب بھی میں کوئی فلاں چیز کھاتا ہوں تو پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ الغرض جب انسان کو یہ بات معلوم ہے کہ کوئی مخصوص چیز کھانے کے نتیجے میں یا کوئی بھی مخصوص کام کرنے کے نتیجے میں، کہ مثلا کبھی وزن اٹھا لیا، کوئی وزنی چیز اٹھا لی ہے تو اب کمر میں درد شروع ہو گیا ہے، تو جب انسان کو یہ بات معلوم ہے، اس چیز کا اسے خوب علم ہے، ادراک ہے، احساس ہے، تو انسان کے لیے ضروری ہے یہ بات کہ وہ ایسے کام سے پرہیز ہی کیا کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے رب سے یوں دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ یا اللہ، تو میرے بدن کو عافیت کے ساتھ رکھنا۔ یا اللہ، تو میری سماعت کو، یعنی میرے کانوں کو، یہ جو سماعت ہے، جو سننے کی طاقت ہے، اسے ہمیشہ عافیت کے ساتھ رکھنا، زندگی بھر میں سنتا ہی رہوں۔
میری سماعت کام کرتی رہے، اور یہ کہ میں بہرا نہ ہو جاؤں، اور یہ کہ میرا بدن ہمیشہ زندگی بھر آخری سانس تک ہر چیز ہاتھ پاؤں تمام اعضاء سلامت رہیں، معذوری کی نوبت نہ آنے پائے، مجھے مرتے دم تک زندگی بھر اٹھنے بیٹھنے میں اور اپنی ضروریات کی تکمیل کے سلسلے میں یا اللہ کبھی کسی کی محتاجی کی نوبت نہ آنے پائے۔ ہر انسان کو یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ مجھے چلتے پھرتے تو اپنے پاس بلا لینا، مجھے چلتے پھرتے تو دنیا سے اٹھا لینا، یعنی آخری سانس تک، آخری لمحے تک، آخری وقت تک ایسی نوبت نہ آنے پائے کہ انسان کو چلنے پھرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، اور یہ کہ جو فطری حاجات ہوا کرتی ہیں بیت الخلاء وغیرہ اور صفائی وغیرہ، ان معاملات میں انسان آخری وقت تک اپنے تمام کام خود ہی کرتا رہے، اور کبھی زندگی کے کسی مرحلے پر، کسی لمحے کبھی کسی کی محتاجی نہ ہو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا کرتے رہا کرتے تھے کہ یا اللہ میرے بدن کو تو عافیت کے ساتھ رکھنا، میری سماعت کو تو عافیت کے ساتھ رکھنا، اور یہ کہ میری بصارت کو، میری نگاہ کو، میری یہ جو نظر ہے، میری آنکھیں، قوت بینائی، یا اللہ تو اسے بھی ہمیشہ عافیت کے ساتھ رکھنا کہ آخری وقت تک میری بینائی برقرار رہے، سلامت رہے۔ لا الہ الا انت، یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یعنی تیرے لیے یا اللہ میرے دل سے، میری زبان سے یہ جو اقرار و اظہار ہے، یہ جو گواہی، تو اس گواہی کی برکت سے لا الہ الا اللہ، میں جو یہ گواہی دیتا ہوں زندگی بھر اٹھتے بیٹھتے، تو اسی کی برکت سے یا اللہ تو مجھ پر یہ فضل فرما دینا، تو مجھ پر یہ کرم کر دینا کہ میرے بدن کو، میری آنکھوں کو، میری سماعت کو، میرے سراپا کو تو آخری وقت تک سلامت رکھنا۔ یہ جو میں گواہی دیتا چلا آ رہا ہوں ساری زندگی میری زبان پر لا الہ الا اللہ، تو اسی کی برکت سے مجھ پر رحم فرما دینا اے میرے اللہ۔ اور اسی طرح اس سلسلے میں ناظرین کرام، صحت کو محفوظ رکھنے کے لیے اور یہ کہ صحت کی خرابی سے نجات کے لیے اور یہ کہ بچے رہنے کے لیے دین اسلام میں ہمیں نظافت یعنی پاک و صاف رہنے کا بھی حکم دیا گیا ہے، کیونکہ پاک اور صاف رہنا اور یہ کہ گندگی سے بچتے رہنا یہ جسمانی صحت کے لیے، عافیت کے لیے، سلامتی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ جو جس قدر صاف ستھرا رہے گا اسی قدر وہ مختلف قسم کی بیماریوں سے بچا رہے گا، محفوظ رہے گا، اور جو جس قدر نجس رہے گا، گندا رہے گا، تو وہ اسی قدر گویا کہ اس کے لیے بیمار پڑ جانے کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ قرآن کریم میں فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو، یعنی جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، تو تم دھو لو اپنے چہروں کو اور اپنے بازوؤں کو کوہنیوں سمیت، اور تم مسح کرو اپنے سر کا، اور تم اپنے پاؤں کو دھو لو ٹخنوں سمیت، ایڑیوں سمیت، پاؤں کی جو ایڑیاں ہیں ان کے سمیت، یعنی پاؤں کا پچھلا حصہ۔ الغرض نماز کے موقع پر صفائی کا حکم دیا گیا، یعنی وضو، کہ یہ چیزیں وضو کے فرائض کے
مکمل چہرہ دھونا، جہاں سے چہرے کی ابتدا ہو رہی ہے اوپر سے یعنی پیشانی کے بالوں سے، اور یہ کہ ٹھوڑی کے نیچے تک، اور اسی طرح چوڑائی میں عرض میں ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یعنی مکمل چہرہ دھونا، اور اپنے بازوؤں کو دھو لو کوہنیوں سمیت، دونوں بازو دھونا کوہنیوں سمیت، اور سر کا مسح کرنا، اور دونوں پاؤں دھونا ایڑیوں سمیت۔ یہ وضو کے فرائض ہیں، اور سنن و مستحبات بھی ہیں کہ ایسے کام جو کہ وضو میں فرض تو نہیں ہے لیکن سنت ہیں، انہیں بھی کرنا چاہیے، ان کی پابندی کی جانی چاہیے، کہ مثلا کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا وغیرہ وغیرہ، اور یہ کہ ترتیب سے وضو کرنا، اور پے در پے کرنا، کہ ایسا نہ ہو کہ ایک عضو خشک ہو گیا تب اس کے بعد انسان دوسرا عضو دھو رہا ہے۔ الغرض وضو کا جو حکم دیا گیا ہر نماز کے وقت، کہ انسان دن میں 5 نمازیں تو پڑھتا ہی ہے، اور اس کے علاوہ بھی یہ کہ اگر وہ کبھی نفل پڑھ رہا ہو، یا تلاوت قرآن کیا کرتا ہو، یا ویسے ہی ہمیشہ ہر وقت باوضو رہنے کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے اور بڑی ترغیب دی گئی ہے۔ الغرض وضو کا حکم دیا گیا تو ظاہر ہے کہ یہ صفائی ہے۔ وضو سے جو صفائی ہوتی ہے آج کے اس جدید دور میں بھی، میڈیکل سائنس سے متعلق جو بڑے بڑے ماہرین ہیں اور جو بڑے پہنچے ہوئے ایکسپرٹس ہیں، تو ان سبھی کا یہی کہنا ہے کہ 5 وقت اگر انسان وضو کر لے تو بہت سے ایسے خطرناک اور مہلک قسم کے امراض ہیں کہ جن سے انسان محفوظ رہے گا۔ مثلا یہ کہ ناک میں پانی ڈالنا، کلی کرنا، یہ ایسی چیزیں ہیں، اور جب چہرہ دھوتا ہے انسان تو ظاہر ہے کہ آنکھوں کی بھی صفائی ہوتی ہے۔ تو بہت سے ایسے امراض ہوتے ہیں جو کہ فضا میں جو اڑتے پھر رہے ہیں، جو جراثیم ہیں، جو اتنے چھوٹے ہیں کہ انسان کو نظر بھی نہیں آتے، تو یہ جراثیم انسان کے جسم میں داخل ہوتے ہیں ان جگہوں سے جو کہ کھلی ہوئی ہیں، کہ مثلا آنکھیں ہیں، ناک ہے، اور یہ کہ منہ ہے۔ تو انسان اگر وضو کرتا ہے اور بار بار آنکھوں کو وہ دھوتا ہے، ناک کی صفائی کرتا ہے اور کلی کرتا ہے، تو یوں ان بیماریوں سے انسان کی گویا کہ حفاظت ہوتی رہتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اس سلسلے میں ایک بات یہ بھی قابل غور ہے کہ وضو کی جو فضیلت ہے، جو ترغیب ہے، اور ہمارا جو موضوع گفتگو ہے کہ بیماریوں سے بچے رہنا، کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے، تو وضو گویا کہ صفائی کا ذریعہ ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر اس سلسلے میں مزید ایک بات جو ہمیں دینی تعلیمات میں نظر آتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من توضأ فی بیتہ فاحسن الوضوء ثم اتى المسجد خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کسی نے وضو کیا اپنے گھر میں وضو کیا اور خوب اچھی طرح وضو کیا، پھر وہ مسجد میں حاضر ہوا، یعنی نماز با جماعت کے لیے، تو فرمایا کہ اس کے لیے اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس کے جسم سے اس کی تمام خطائیں صاف ہو جائیں گی، دور ہو جائیں گی، حتی تخرج من تحت اظفارہ، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جائیں گے، دھل جائیں گے۔ تو یہ اتنی بڑی خوشخبری کہ اس کے تمام گناہ دھل جائیں گے، صفایا ہو گیا، گناہوں کا خاتمہ ہو گیا، یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی اس کے گناہ نکل گئے۔ یہ اتنی عظیم ترین خوشخبری کس کے لیے ہے؟ اس شخص کے لیے ہے جس نے وضو کیا، لیکن وضو کہاں کیا؟ فرمایا کہ اپنے گھر میں وضو کیا، پھر مسجد میں آیا،
تو اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنی بڑی خوشخبری ہے۔ تو اس سے ناظرین کرام جو بات ہم بتانا چاہتے ہیں وہ یہ کہ مسجد میں آنے کی یقیناً بہت بڑی فضیلت ہے۔ نماز با جماعت ضروری ہے، اس کا حکم دیا گیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان وضو بھی کیا کرے مسجد میں جا کر۔ ابتدائی زمانے میں مسجدوں میں وضو خانوں کا کوئی وجود نہیں ہوا کرتا تھا، یہ تو بعد میں وضو کی جگہ بنائی گئی تاکہ اگر کوئی فرض کیجئے مسافر ہے اور نماز کا وقت ہو گیا، اس کے لیے وضو کا کوئی انتظام نہیں ہے، اس کا گھر تو نہیں ہے، وہ تو پردیسی ہے وہاں، تو وہ وضو تو کر سکے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سبھی لوگ، کہ مثلاً وہاں اسی محلے میں مسجد کے اڑوس پڑوس میں کسی کی دکان ہے، بازار ہے، یا کسی کا گھر ہے، جس کسی کا گھر مسجد سے متصل ہو وہ بھی اپنے گھر سے وضو کرنے کی بجائے چلا آ رہا ہے، اور سبھی نے وہاں ایک رش لگا رکھا ہے، مسجد کے وضو خانے میں سبھی وضو کر رہے ہیں، اور یہ کہ وہاں بڑا مجمع لگا ہوا ہے، اور یہ کہ چھینٹے اڑا رہے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ امراض پھیلیں گے، بیماریاں پھیلیں گی، جبکہ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر میں وضو کیا کریں اور گھر سے وضو کر کے مسجد کی جانب روانہ ہوا کریں، کہ اولاً تو اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اور دوسری بات یہ کہ مسجد میں جا کر مسجد کے وضو خانے میں جب رش لگائیں گے، بھیڑ لگائیں گے، تو یہ کہ وہاں بیماریاں پھیلنے کا اندیشہ ہے۔ تو کیا ضرورت ہے وہاں رش میں جا کر انسان وضو کرے، چھینٹے اڑاتا پھرے، کوئی ناک صاف کر رہا ہے، کوئی کلیاں کر رہا ہے، تو بیماری کا اندیشہ بھی ہے، خود بھی بیمار پڑے گا، دوسروں کو بھی بیماری میں مبتلا کرے گا۔ تو ایسا کرنے کی بجائے انسان کو چاہیے کہ گھر میں وضو کرے، کہ اس میں پرہیز بھی ہے بیماری سے، اور دینی تعلیمات بھی یہی ہیں کہ فرمایا جس نے گھر میں وضو کیا پھر مسجد گیا تو اس کے تمام گناہ اس کے جسم سے دھل گئے، یہاں تک کہ اس کے ناخن کے نیچے سے بھی اس کے گناہ نکل کر دور ہو گئے، ختم ہو گئے، وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو گیا۔ کون؟ جس نے گھر میں وضو کیا، پھر وہ مسجد گیا نماز پڑھنے کے لیے۔ اسی کے ساتھ محترم ناظرین، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔